بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اکنامک نیوز نیٹ ورک انٹرنیشنل ENNI کی جانب سے میں عابد سعید اور ذوالفقار حسین ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم 2-3 اہم موضوعات پر گفتگو کریں گے. آپ کے سامنے اعداد و شمار بھی رکھیں گے اور اپنا تجزیہ بھی پیش کریں گے. تو ذوالفقار صاحب آغاز کریں. جی شکریہ عابد صاحب. آج ناظرین سب سے بڑا جو ٹاپک ہے ہمارے سامنے وہ ہے ورلڈ بینک یعنی عالمی بینک جو ہے اس کی ایک حال ہی میں ایک رپورٹ آئی ہے پاکستان کی معیشت کے بارے میں، اکانومی کے بارے میں. تو اس میں زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی سی پریشان کن اس لیے ہیں کہ انہوں نے ورلڈ بینک نے اپنی رپورٹ میں ناظرین مختلف معاشی اشاریے اور اہداف جو پاکستان کی معیشت سے جڑے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کچھ اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے. جو بڑے بڑے معاملات ہیں ان کے طرف اگر ہم اشارہ کریں تو جو ورلڈ بینک ہے اس نے پاکستان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی پہ تشویش کا اظہار کیا ہے، بے روزگاری پہ تشویش کا اظہار کیا ہے، ہماری جو انرجی کی کاسٹ ہے بڑھتی ہوئی اس پہ، الیکٹریسٹی کاسٹ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اس پہ اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور جو بڑے میکرو فیکٹرز ہیں ان پہ بھی تشویش کا اظہار کیا ہے. فار ایگزامپل انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں جو انفلوئنشل کلاس ہے اس پہ ٹیکسیشن لگانے کی بجائے جو آلریڈی ٹیکسڈ لوگ ہیں یعنی سیلریڈ کلاس ہے ان پہ ٹیکسز زیادہ لگا دیے جاتے ہیں، اور کچھ سیکٹرز ایسے ہیں جو کہ انفلوئنشل کلاسز سے تعلق رکھتے ہیں ان پہ ٹیکسز نہیں لگایا جاتا ہے. اس میں خاص طور پہ عابد صاحب انہوں نے 2 سیکٹرز کا ذکر بھی کیا ہے. ایک ہے زراعت کا، ایگریکلچر کا، اور ایک ریئل اسٹیٹ کا. اور اس پہ انہوں نے زور دیا ہے کہ ان 2 سیکٹرز کو آپ اپنے ٹیکس نیٹ میں ضرور لائیں. اور اسی کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ جب آپ یہ اقدامات کریں گے تو آپ کی ٹیکس ٹو GDP ریشو جو ایک عالمی طور پہ ایک بڑا اہم اشاریہ سمجھا جاتا ہے، ایک انڈیکیٹر سمجھا جاتا ہے، اس میں بھی اضافہ ہوگا. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کم از کم اپنی ٹیکس ٹو GDP ریشو میں 5% تک اضافہ کریں تاکہ آپ کی جو فسکل سپیس ہے وہ کریٹ ہو سکے. اور دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ فسکل سپیس کریٹ کرنے کے لیے آپ اپنے اخراجات کو بھی کم کریں. یہ تو ذوالفقار صاحب دونوں وہی موضوعات ہیں جو کہ IMF بھی جس پہ ہمیشہ ایمفیسائز کرتا رہا ہے کہ آپ اپنے ان لوگوں کے اوپر ٹیکس لگائیں جو کہ ٹیکس اب تک جن پہ ٹیکس نہیں لگا. جی بالکل. اور آپ غریبوں کو تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کریں، لیکن بدقسمتی سے کچھ معاملات نہیں چل سکے. تو اب صاحب اس میں اور جو تشویش کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ورلڈ بینک کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے ہاں جو غربت کی شرح ہے وہ بہت بڑھ رہی ہے. اور ان کے ایسٹیمیٹس کے مطابق 39.4% پہ چلی گئی ہے اس وقت. اور ان کے اندازوں کے مطابق مزید 1.25 کروڑ لوگ جو ہیں وہ غربت کی سطح سے نیچے چلے گئے ہیں. اور جس کی وجہ سے ہماری ٹوٹل تعداد جو غربت کی سطح پر رہنے والے لوگوں کی ہے وہ 9.5 کروڑ تک پہنچ گئی. آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک پہلے سیگمنٹ کیا تھا جس میں ہم نے اس طرف نشاندہی کی تھی کہ پاکستان میں جو مڈل کلاس ہے وہ تیزی سے کم ہو رہی ہے اور وہ جو ہے وہ بلکہ مڈل سے لوور مڈل کلاس میں لوگ شفٹ ہو رہے ہیں اور لوور مڈل کلاس والے مزید غریب ہو رہے ہیں. جی تو یہ اس پہ بڑا انہوں نے اس کا بڑا تشویش کا اظہار کیا ہے کہ یہ اس پہ غور کرنا چاہیے کہ جو آپ کی غربت سے نیچے لوگ جاتے جا رہے ہیں. اسی طرح انہوں نے اپنے ہماری جو ہیومن ریسورس کے بارے میں بھی کچھ تشویش کا اظہار کیا ہے. ہمارے ہاں جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ میل نیوٹریشن کی وجہ سے ان میں ذہنی بلوغت جو ہے وہ اس کی کمی پائی جاتی ہے. سٹنٹنگ کا پرابلم ہے جو لانگ ٹرم میں جا کے ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر سکتی ہے. اس کے لیے انہوں نے یوز کیا ہے کہ دس از سائلنٹ ایشو. ایک ایسا یہ جو سویا ایشو ہے جو کہ سائلنٹ ہیومن کیپٹل کرائسس ہے. یہ لفظ انہوں نے یوز کیا. تو وہ تو کسی وقت بھی اگر وہ یعنی انسانی وسائل ہیں ان میں ایک خاموشی کے ساتھ ابھرتا ہوا کرائسس ہے. اور یہ چونکہ ود دا پیسج آف ٹائم پتہ چلتا ہے اس کا جا کے اس میں. تو اس سلسلے میں جو ورلڈ بینک ہے اس نے جو تجاویز دی ہیں وہ سب سے بڑی تجویز تو یہ دی ہے کہ اپنی ٹیکس ٹو GDP ریشو بڑھائیں، اصلاحات لے کے آئیں، اسٹرکچرل ریفارمز کریں، اور اصلاحات کے ذریعے سے آپ اپنی کوئی فسکل سپیس کریٹ کریں. کیونکہ ان کے خیال کے مطابق اس وقت پاکستان کے جو بجٹری ایلوکیشنز ہیں اس میں فسکل سپیس ہے ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی طرف جا سکیں. ہم اپنے بڑی مشکل سے جو اپنے رننگ ایکسپنسز ہیں ان کو پورے کرتے ہیں.
تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے اخراجات کو کنٹرول کریں اور دوسری طرف آپ اپنے ٹیکس ٹو جی ڈی پی جی آپ کو علم ہوگا کہ ناظرین کے جو ہمارا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام جسے عام طور پر پی ایس ڈی پی کہتے ہیں، اس کی بجٹ میں تو ایک فگر رکھی جاتی ہے، لیکن سال کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ فگر جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس دوسرے جو ضروری سیکٹرز ہیں، جیسے لوگوں کی تنخواہیں دینی ہیں امپلائیز کی، یا جو دوسرے اور سوشل سیکٹر میں ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ ہم ان کے اخراجات پورے کر سکیں، پھر ہمیں پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام جو ترقیاتی پروگرام کٹ کرنا جی جی۔ اچھا، اس سے جڑا ہوا ایک اور جو ان کا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں گورنمنٹ کے جو ڈیٹس ہیں، جو قرضے ہیں، وہ بھی بڑھ گئے ہیں، اور ان کے خیال کے مطابق پاکستان میں بینکنگ سیکٹر کا سب سے بڑا جو مقروض ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان خود جی ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ہے نہیں، اور انہوں نے اس سلسلے میں جو ریشو بھی دی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایک سال کے دوران جو قرضوں میں اضافہ ہوا ہے، پہلے پچھلے سال جو تھی وہ 73.9% کی جو ریشو تھی، جی 73.9% آف جی ڈی پی جی ٹوٹل قرضے جو ہیں، وہ اب بڑھ کے 74.3% پہ چلے یعنی گئے۔ کہ ہماری جو اگر قومی آمدنی 100 روپے ہے جی تو اس میں سے 73 روپے ہمارے قرضے ہی ہیں جی جی، اور وہ قرضے ادا کرنا پڑا ہے تو وہ آپ کو ٹوٹل جی ڈی پی کا 73% دینا پڑے گا جی۔ تو وہ قرضوں کا یہ بھی ریشو ہے، ان کے لیے کنسرن ہے اس کے، تو اس کے لیے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ارباب اختیار ہیں جی وہ اس معاملے کی سنگینی کو سمجھیں، اس کا ادراک کریں اور فیصلے کریں جی، اور فیصلے کرنے میں تاخیر نہ کریں۔ جی انہوں نے اگزامپل بھی دی ہے مختلف کنٹریز کی، انہوں نے کہا ہے کہ جی اس قسم کے کرائسس سے ملک گزرتے ہیں جی لیکن وہ فیصلے کر لیتے ہیں۔ جی انہوں نے انڈیا کو کوٹ کیا ہے، انڈونیزیا کو کیا ہے، ویتنام کو کیا ہے کہ یہ ممالک تھے، اسی طرح ان کے بھی پرابلمس تھے، لیکن ان میں جو گروتھ کا پوٹینشیل تھا وہ بہت زیادہ تھا۔ جی تو پاکستان کی اکانومی میں بھی گروتھ کا پوٹینشیل تو ہے، جی، لیکن ناظرین وہ کہتے ہیں کہ گروتھ کے پوٹینشیل کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے، اس کو نکالنے کے لیے آپ کو کچھ پالیسی ڈیسیژنز لینے پڑیں گے، اور وہ پالیسی ڈیسیژنز میں ان میں دیر نہ کریں، اس کا ادراک جلدی کریں، ایک تو اس کو سمجھیں اور پھر اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کریں۔ ذوالفقار صاحب، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ملک میں جو معاشی عدم استحکام ہے، جی اس کی جو کنجی ہے وہ سیاسی استحکام ہے۔ ایگزیکٹلی، اگر ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو معاشی استحکام کا خواب شاید مشکل سے پورا ہو۔ تو ہم نے پہلے بھی ایک پروگرام میں عرض کی تھی کہ اس ملک میں فی الحال جو فوری طور پر کرنے والا کام ہے وہ یہ ہوگا کہ ملک میں سیاسی عمل کو پوری قوت کے ساتھ نافذ کیا جائے، سیاسی قیادت آئے، انتخابات ہوں، اور ملک کا نظام جو ہے وہ اگلے 5 سال کے لیے ایک پٹری پہ چڑھ کے لانگ ٹرم پالیسیز بنے، اور جو اہل دانش ہیں، جو لوگ ٹیکنیکلی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں اور مختلف شعبوں جات میں ان کی ایکسپرٹیز ہیں، وہ اور سیاسی قیادت مل کے اس ملک کو معاشی بحران سے نکالیں۔ اب صاحب اس سے جڑی ہوئی ایک خبر تھی آپ کے پاس کہ جو کوئی پروفیسر صاحب ہیں انہوں نے بھی اپنی کوئی ریسرچ رپورٹ میں کچھ جی، ایک پروفیسر صاحب ہے اسٹیفان ڈیرکون جو ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کے، تو انہوں نے پچھلے دنوں ان پاکستان کے بارے میں جو خیالات کا اظہار کیا، انہوں نے یہی کہا ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت معاشی جمود ہے، جسے ہم اسٹیٹس کو کہتے ہیں، وہ زیادہ دیر چل نہیں سکتا، کیونکہ اس کو کسی نہ کسی کروٹ میں بیٹھنا ہے، کیونکہ یہ معاشی جمود کا شکار جو معاشرے ہوتے ہیں وہ زیادہ دیر تک سسٹین نہیں کر سکتے۔ تو ان کا یہ خیال ہے کہ ہمارے ملک میں، پاکستان میں اس وقت جو معاشی ہٹ ہے وہ نہ صرف غریبوں کو بلکہ جو متوسط طبقہ ہے اور جو ظاہری طور پر خوشحال طبقہ ہے اس کو بیٹ کر رہی ہے، بلکہ وہ ایلیٹ کا لفظ یوز کر رہے ہیں۔ ایلیٹ کا لفظ، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایلیٹ ہم کسی اور معنوں میں استعمال کرتے ہیں، تو میں اسے متوسط طبقہ یا جو نسبتاً خوشحال لوگ ہیں ان کو بھی یہ ہٹ کر رہا ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ جمود جو ہے وہ زیادہ دیر تک اس معاشرے پہ قائم نہیں رہ سکتا، معاشی طور پہ اس جمود کو ہمیں ختم کرنا ہوگا۔ اور پروفیسر صاحب جو ہیں وہ ان کا بھی یہ خیال ہے کہ یہ جو استحکام کا راستہ ہے وہ سیاسی استحکام کے راستے سے جائے گا۔ انہوں نے مثال بھی دی ہے کہ ایک ہندوستان اور بنگلہ دیش کی تو مثالیں دی ہیں جہاں پہ سیاسی تسلسل عمل کا، انہوں نے کہا گھانا جیسا ملک جو کہ ہم سمجھیں گے افریقہ میں دور دراز ممالک میں شامل ہیں، وہاں پہ بھی سیاسی استحکام اور سیاسی عمل میں تسلسل کی وجہ سے وہ بھی ملک جو ہے وہ ترقی کی منزلیں اس نے طے کرنا شروع کر دی ہیں۔ تو ہمارے لیے بھی سبق یہی ہے کہ ہم اپنے ملک میں سیاسی استحکام کو یقینی بنائیں اور اس کے ذریعے معاشی استحکام کو کی منزل حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ صاحب ایک اور خبر مجھے یاد آ رہی ہے جو میرے خیال میں اس سے جڑی ہوئی ہے کہ معاشی استحکام کے ساتھ بھی اور ورلڈ بینک کی رپورٹ کے ساتھ بھی، اور ہیومن ریسورس کی جو سائلنٹ ہمارا وہ بنا ہوا ایک ایشو کہ کچھ
ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ باہر جانے کی طرف بہت زیادہ جی ذوالفقار صاحب پچھلے دنوں ایک اخبار نے قومی اخبار نے ایک سروے بھی شائع کیا تھا. ان کا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں اس وقت 45 ایک نسبتاً ایک اچھی خبر یہ ہے کہ 45% لوگ جو ہیں جو سروے میں شامل ہوئے, ایک سیمپل ظاہر سروے کا چھوٹا ہی ہوتا ہے سائز جو بھی ہو, جی سائز, انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ اب باہر نہیں جانا چاہتے. 45% لوگوں نے کہا, اور 38% لوگوں نے کہا کہ ہم باہر جانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس 38% میں سے بھی جو 58% لوگ ہیں وہ روزگار کی تلاش میں باہر جانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر 10% ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مہنگائی سے تنگ ہے, ہمیں باہر جانا چاہیے. تو جو لوگ نہیں جانا چاہتے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ادھر مطمئن ہیں, ہمارے فیملیز کے ایشوز ہیں, میجورٹی تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نہیں جانا چاہتے. جی اگر اس 45% کو میجورٹی سمجھتے ہیں جو سروے کے مطابق, تو وہ لوگ نہیں جانا چاہتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک پچھلے کچھ عرصے سے تاثر دیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں ہر بندہ جو ہے وہ ملک چھوڑنا چاہتا ہے اور باہر جانا چاہتا ہے, تو میرا خیال ہے اس تاثر کی تو نفی ہوتی ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ خوش آئند بات ہے اور حوصلہ افزا بات بھی ہے کہ ہمیں ایسی باتوں سے ویسے سب سے زیادہ کس ملک کی طرف راغب ہیں لوگ جانے کے لیے؟ جی 25% جو لوگ ہیں وہ جانا چاہتے ہیں 3 ملکوں میں. ان ملکوں میں سعودی عربیہ ہے, ان ملکوں میں UAE ہے, متحدہ عرب امارات, جن میں دبئی اور ابو ظہبی, اور پھر کچھ لوگ قطر بھی جانا چاہتے ہیں. تو یہ 25% ملک ہیں. 14 ان میں سے 25 میں سے 14 جو لوگ ہیں وہ سعودی عرب جانا چاہتے ہیں, کوئی 10-12 UAE جانا چاہتے ہیں. پھر یہ کہ اوورال 15% لوگ ہیں وہ جانا چاہتے ہیں امریکہ, کینیڈا, یورپ, ان ملکوں میں جانا چاہتے ہیں. ان کی تعداد 15% ہے, جس میں سے کم ہے, جس میں سے 2% لوگ جو ہیں وہ امریکہ جانا چاہتے ہیں, 1% اٹلی جانا چاہتے ہیں, 2% UK جانا چاہتے ہیں, اور اس طرح کر کے ہے. تو زیادہ تر لوگوں کا رجحان جو ہے وہ ابھی بھی مڈل ایسٹ کی طرف ہے کہ وہ ادھر جانا چاہتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ ان ملکوں میں ایک تو ایک اسلامی ٹچ بھی ہے, زبان کا, امپلائمنٹ کی اپرچونٹی, اور دوسرے کہ پاکستانی کمیونٹی بڑی زیادہ ہے اور ان سے ان کا پھر انٹریکشن بھی ہوتا ہے, اور پھر زبان کا وہ ایشو نہیں رہتا, جو کہ فاصلہ بھی کم ہے. تو یہ انہوں نے ایک سروے آیا تھا. تو یہ صورت. جی عابد صاحب, وہ بیرون ملک پاکستانیوں کے جانے کے بارے میں ایک اور بھی عجیب و غریب سی خبر آئی ہے, وہ بیکاریوں کے بارے میں جو خبر ہے, آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں؟ جی ذوالفقار صاحب, خبر تو دلچسپ تو ہے, لیکن وہ ساتھ ساتھ وہ جسے کہہ لیں پوری ایک پاکستان کے بحیثیت ملک و بحیثیت قوم ایک شرمندگی کا باعث بھی ہے. وہ خبر یہ ہے کہ پچھلے دنوں سینٹ کی جو اوورسیز پاکستانیوں کی جو ایک کمیٹی ہے, اسٹینڈنگ کمیٹی, اس میں سرکاری حکام نے جو بریفنگ انہیں دی ہے, وہ اس میں بتایا گیا ہے کہ بیرون ملک جو بیکاری جو ہیں وہ بھیک مانگتے ہیں, وہ جو پکڑے جاتے ہیں پاکستانی جو ہیں, اس میں 90% پاکستانی ہوتے ہیں. اچھا. اس میں جو اگر سعودی عربیہ, کن ملکوں میں؟ سعودی عربیہ میں. جی سعودی عربیہ میں, یا وہاں پہ لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں, اور عراق میں زیارتوں کے لیے جاتے ہیں, تو وہاں کی بات ہے. اور کیونکہ یہ زیادہ تر بھکاری جو ہیں یہ عمرے کے یا پھر زیارتوں کے زائرین کے روپ میں جاتے ہیں, اور وہاں پہ جا کے یہ بھیک مانگتے ہیں. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ خاصی جذباتی طور پر بریفنگ دی گئی ہے کہ یہ بڑا پاکستان کے لیے برا نام کما رہے ہیں. ایک طرح سے یہ آفیشیل لیول پہ, ٹاپ لیول پہ. جی یہ سینٹ کے ممبران کو بریفنگ دی گئی ہے, اور یہ میڈیا میں بھی آئی ہے. تو اور دوسرا یہ کہ سعودی عرب کی حکومت اور عراق کی حکومت اس سے باقاعدہ طور پہ عاجز آ چکے ہیں کہ اتنے لوگ پکڑے, انہوں نے انٹیمیٹ کیا ہوگا. اور دوسرا یہ کہ کچھ پاکستانی جو ہے وہ ان جگہوں کے اوپر جیب تراشی میں بھی ملوث ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خاصہ لمحہ فکری ہے. ہمیں اس کے اوپر ضرور غور کرنا چاہیے کہ ہم جب پاکستانیوں کو باہر بھیجتے ہیں, جب ہم ویزے دیتے ہیں, جب ایئرپورٹ کے اوپر کوئی ایسا جامع پالیسی ہونی چاہیے کہ پتہ چلے کہ لوگ ادھر کس پرپز کے لیے جا رہے ہیں, اور اگر عمرہ کے لیے پرپز کے لیے بھی جا رہے ہیں تو پھر کوئی ایسا طریقہ کار ہو جو کہ ان کا ٹریکنگ کی جائے کہ وہ جا کے ادھر کیا کس طرح کرتے ہیں. کیونکہ ظاہر سارے تو نہیں کرتے. ایک دیکھا ہوگا کہ لاہور میں, دوسرے بڑے شہروں میں بیکاریوں کی خاصی ایک بڑی تعداد موجود ہوتی ہے ہر چوک میں, ہر چوراہے پہ. تو ایک ٹرینڈ تو بنا ہے, لیکن یہ کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کرب کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک اس سے ایک اور میں بات, اور زیادہ تر لوگوں کو پھر ڈی پورٹ کر دیتے ہیں.
جی پاکستانی ایمبیسیز کو بتاتے ہیں, پہلے قید کرتے ہوں گے, پہلے قید کرتے ہیں جرم کی نوعیت کے حساب سے, پھر ان کو ڈیپورٹ کر دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ کسی بھی صورت میں یہ قابل قبول نہیں ہے, اس کے اوپر سیریسلی غور کرنا چاہیے. اور اسی سے متعلق میں ایک اور بات بتاؤں کہ اگر ہم جائز طور پہ باہر جانے کی بات کریں تو یہ ہے کہ جاپان نے, یہ بھی اس بریفنگ میں بتایا گیا کہ جاپان نے کو تقریباً 3-3.5 لاکھ ہنرمند افراد کو ان کے ضرورت کا اظہار کیا تھا, اسکل لیبر مانگی تھی, اور اس میں صرف پاکستانی صرف تقریباً 200 کے لوگ جا سکیں. کہ اندازہ لگائیں کہ کتنا ہمارے ہاں اسکل لیول کا جو کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر کمپیٹ کر سکے, کتنا قلت ہے ہماری. اس کے مقابلے میں نیپال جیسا ایک چھوٹا ملک ہے, اس میں سے 91,000 لوگ جو ہیں جاپان گئے ہیں. پاپولیشن دیکھیں, اور پھر انڈیا سے 1.5 لاکھ گئے ہیں, پھر سری لنکا سے لوگ گئے ہیں, بنگلہ دیش سے لوگ گئے ہیں. تو کہنے کے بعد ہمارے 25 کروڑ میں سے جی, تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو اسکل لیول کو باہر بھیجنے کے لیے خاص طور پہ حکمت عملی ترتیب دیں. صرف یہ کہ یہ جو اوورسیز پاکستانیوں کی جو ایک ویب سائٹ ہے اس کے اوپر اشتہار لگانا میرا حال اتنا زیادہ کافی نہیں ہوتا. نیچے لیول پہ ایجوکیشن اویئرنیس دیں ان کو, اویئرنیس کہ کس ملک میں کون سی اپرچونٹی ہے, کہاں پہ ہے, ڈیمانڈ ہے. تعلیمی اداروں کو اس میں کوآپٹ کریں, اور پھر دوسرا یہ کہ اخبارات کے ذریعے مہم چلائیں, اور SMS کے ذریعے لوگوں کو بتائیں, اور فیسیلیٹیٹ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے جس نہیں, خبر تو کوئی اچھی نہیں ہے, کیونکہ ہمارے بیرون ملک جا کر پاکستانی اگر بھیک مانگ رہے ہیں یا کچھ چوری چکاری کر رہے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ یہاں سے ہم لیبر کو بھیجیں, اور وہ وہاں پہ جا کے ہمارا نام روشن کریں, کوئی کام کریں, اور زر مبادلہ بھی بھیجیں. اس میں مہم اوورسیز پاکستانیز کی جو ہماری وزارت ہے اس کو بھی کام کرنا جی ضرور کرنا چاہیے, ضرور کرنا. چلیے ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی کافی. جاتے جاتے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ نے اب تک نہیں کیا. پھر ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کیا کریں, شیئر بھی کیا کریں دوستوں میں, عزیز رشتہ داروں میں, کیونکہ ہمارا ویڈیوز یہ بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو معیشت سے جڑے مختلف معاملات کے بارے میں آگاہی دیں, آپ کا تجزیہ دیں, آپ کے بھی علم میں اضافہ ہو, اور ہمارے لوگوں تک نئی خبر بھی پہنچتی رہے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ.